دریائے سندھ کے کنارے کنارے سفر کرتا ہوا لداخ سے چل کر بلتستان اور کوہستان سے گزر کر ہزارہ کی پہاڑیوں اور پنجاب کے میدانوں سے ہوتا ہوا میں وہاں پہنچ گیا ہوں جہاں یہ عظیم دریا عظیم الشان بحر عرب میں گرتا ہے۔ پانی کیسے اشتیاق سے بڑھتا ہوا پانی میں مل جاتا ہے۔ یہ صوبہ سندھ میں ٹھٹا کا علاقہ ہے، اور یہ جگہ جہاں میں کھڑا ہوں یہاں دریا نے پھیل کر ایسے میدان تراشے ہیں جیسے کوئی کشادہ ہتھیلی ہو جس کی لکیریں آنے والے وقت کا حال صاف بتاتی ہوں، بس کوئی انہیں پڑھ لے اور سمجھ لے۔ یہ تو ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جہاں دونوں وقت مل رہے ہیں، سورج کی آخری کرن بھی مدھم ہو گئی ہے اور کچھ دیر بعد مغرب کی اذان ہونے والی ہے۔ اس وقت مجھے وہاں 1500 میل دور 12,000 فٹ کی بلندی پر لداخ میں بودھوں کی وہ خانقاہ یاد آ رہی ہے جہاں میں سورج کی پہلی کرن کے ساتھ پہنچا تھا تو کم سن بچے اور بودھ راہب صبح کی عبادت میں مصروف تھے۔ لداخ کوئی علاقہ نہیں، ایک عجوبہ ہے، بالکل خشک، ننگے پہاڑ اور ریت ہی ریت، اور درمیان چمکتا ہوا نقرئی دریائے سندھ جسے وہاں کے لوگ سنگھے کہتے ہیں، یعنی شیر۔ ان کا خیال ہے کہ تبت میں یہ دریا شیر کے منہ سے نکلتا ہے۔ اسی شیر دریا کے کنارے اس صبح 9 عمر لڑکیاں وزن ڈھونے میں مصروف تھیں۔ وہ کام کرتی جاتی تھیں، گاتی جاتی تھیں، جتنی مصروف تھیں اتنی ہی مسرور، دنیا کے دکھوں سے اتنی ہی بے نیاز۔ میں نے اپنا یہ سفر ایک چھوٹے سے گاؤں اپشی سے شروع کیا تھا۔ غیر ملکیوں کو ہندوستانی فوج اس سے آگے نہیں جانے دیتی۔ وہاں اپشی میں چھوٹے سے دریا کے کنارے میں نے بھیڑیں چرانے والوں کا نغمہ سنا تھا۔ ایک کنارے پر چرواہا کوئی گیت گا رہا تھا، دوسرے کنارے پر فوجی ٹینک جدید گولے داغنے کی مشق کر رہے تھے۔ وہ آوازیں آج بھی میرے کانوں میں محفوظ ہیں۔ چوٹیاں درخواستاں سپین افسر وانچانسوں سے چوٹیاں منظور محمد افسر وانچانسوں سے چوٹیاں منظور محمد۔ ہمالیہ کے پچھواڑے قراقرم سے ادھر لداخ کی وادی میں کتنے بہت سارے منظر میں نے دیکھے تھے، کتنی بہت ساری آوازیں میں نے سنی تھیں، وہ سب یاد آتی ہیں۔ قصہ گوئی کا چلن دوسرے علاقوں میں اب ختم ہوا، مگر وہاں پہاڑوں کی اس طرف آج بھی داستان گو بیٹھ کر قصے کہتے ہیں اور سننے والے اپنے جذبات اور احساسات کا اظہار کرتے جاتے ہیں۔ کاسه جو تا یاد چلو جو یاد پسند کردن تعلیم کار سرگو اینا شلچم رگمو تنه پاما اتکان تا بندا هوری گل پو متم داکی گل پو گناخسی سر گل پو تنه چلم من گل پو مانگو سٹی یوٹی ملٹی تانسے من شمس دکھ سنے چلو جو۔ لداخ کے صدر مقام لیہ سے جب میں چلا تھا تو وہاں کتنا امن تھا اور کتنا سکون تھا، نہ فساد، نہ خوریزی، نہ قتل و غارت گری اور نہ جرائم۔ مجھے وہاں سے لوٹے چند ہفتے گزرے تھے کہ خبر ملی کہ یہ لعنت وہاں بھی پہنچ گئی ہے اور لوگ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں۔ یہ خبر سنی تو مجھے لیہ کا وہ نوجوان بہت یاد آیا جو اس روز بنسی بجا رہا تھا، چین کی بنسی۔ میں لداخ کے چھوٹے سے شہر کھلسے تک پہنچا۔ اس سے آگے فوج تھی، اس سے آگے جانے کی اجازت نہ تھی۔ آگے کا وہ ذرا سا فاصلہ میں نے لمبے راستے سے 2 دن میں طے کیا اور اسکلدو پہنچا۔ تنگ وادیوں میں شور مچاتا، سر پٹکتا دریائے سندھ اسکلدو میں آ کر یوں پھیل گیا جیسے تھک کر گرم دھوپ میں لیٹ رہا ہو۔ بلتستان کا یہ علاقہ اب اپنا چولا بدل رہا تھا، ہوائی جہاز اترنے لگے تھے، شاہراہ قراقرم کھل گئی تھی اور نئی تہذیب اور نیا علم پوری آن بان سے آ پہنچے تھے۔
مجھے یاد ہے کہ والدین اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے لگے تھے، مگر ہر مہینے فیس دینے کے لیے ان کے پاس 1 روپیہ نہیں تھا، اور ایک نو عمر ٹیچر اپنی جیب سے ان بچوں کی فیس بھرا کرتی تھی۔ اسکردو، چلاس اور بشام کا یہ بلتستان اور کوہستان کا علاقہ اب جدید اور قدیم کے درمیان اس تذبذب کا شکار ہے کہ کدھر جائے اور کدھر نہ جائے۔ اور اس کے بعد پنجاب ہے، جانا، پہچانا، دیکھا بھالا اور مانوس۔ میں ریل کار میں بیٹھ کر کالا باغ جا رہا تھا اور راہ میں کوئی فقیر کربلا کی داستان کہہ رہا تھا۔ جمنے والے چولے جرم بھائیاں دی تنگ کیتا ہے ساڈے وے دن جگر چریندے اجو کتنی رات خدا دی ماما ساگو ظلم دے خواب نصیب کوئی ویلے کالا باغ ایک آزاد ملک کا آزاد خطہ، مگر اس روز وہاں لوگ آزادی آزادی کا نعرہ لگا رہے تھے۔ ان کو شکایت تھی کہ جاگیرداری کے پنجے اب تک ان کی رگ جاں میں پیوست ہیں اور کوئی انہیں ظلم سے نجات دلانے کے لیے تیار نہیں۔ مجھے یاد ہے اس روز وہاں مظاہرہ تھا، جلوس تھا، نعرے تھے اور مطالبے تھے، وہی نجات اور آزادی کے۔ کالا باغ سے میں دریائے سندھ کے قریب داؤد خیل گیا تھا۔ یہ قدیم اور پسماندہ علاقہ کسی طرح صنعتی علاقہ بن گیا تھا، اور صنعتی ترقی نے آ کر وہاں کی تہذیب میں، وہاں کے تمدن میں عجیب رنگ کھول دیے تھے۔ کسی مسجد کے لاؤڈ اسپیکر پر کوئی نوجوان، کوئی خوشگلو نوجوان نغمہ سرا تھا۔ ہوش رکھ والا ساوے روزے والا چھلا پھل کریے ڈھولا میڈا جیوے مجھا نہ تھیوے ہوش رکھ والا کالی کملی والا۔ اور اب دریائے سندھ کے کنارے میاں والی کا علاقہ تھا، مسائل میں دبا ہوا، کچلا ہوا علاقہ۔ یہاں بھی تہذیب کی شکل بدل رہی تھی، یہاں زبان اور بولی بدل رہی تھی۔ لداخی، بلتی اور ہندکوں کے بعد وہ مٹھاس میں ڈوبی ہوئی سرائکی آ گئی تھی جو کانوں میں رس گھولے اور دلوں میں یوں اترے کہ گہرائیوں کو چھو لے۔ کسی مشاعرے میں کوئی سرائکی نظم پڑھی جا رہی تھی۔ تائیوں بلبل چیکاتے کر لایا شاید کوئی چنگا موسم آیا، مادی گنگی لولی تو شک پوندا اے بالاں دا پیو خالی ہاتھ گھر آیا اے شاید کوئی چنگا۔ میاں والی سے چل کر میں دریائے سندھ کے کنارے کنارے ڈیرہ اسماعیل خان گیا تھا۔ اب وہاں دریا پر پل بن گیا تھا اور 18-20 گھنٹے کا راستہ 15 منٹ میں طے ہونے لگا تھا۔ بس اسی رفتار سے زندگی میں تبدیلیاں آ رہی تھیں، نئی قدروں کا سیلاب پرانی قدروں کو بہائے لیے جا رہا تھا۔ ڈیرہ اسماعیل خان سے دریا کے کنارے کنارے میں ڈیرہ غازی خان پہنچا تھا، جہاں پرانی نسلیں ابھی تک بڑی بڑی چارپائیوں پر بیٹھی باتوں میں مصروف تھیں، اور نیا زمانہ کہیں سے کہیں جا پہنچا تھا۔ اس روز وہاں بلوچوں کا اجتماع تھا، اور رات کے سناٹے میں بلوچ موسیقار اور گلوکار کسی شجاعت اور دلیری کی داستان کے نغمے چھیڑ رہے تھے۔ وہیں ڈیرہ غازی خان کی فضاؤں میں اس شام تانے گونجی تھیں، اور پہاڑوں سے اتر کر آنے والے ایک گلوکار نے سازوں کے درمیان کیسی صدا بلند کی تھی، مجھے وہ سب یاد ہے آج بھی۔
دریائے سندھ کے کنارے سفر کرتا ہوا میں سکھر پہنچا تھا۔ وہاں کے لوگوں کے دکھ سکھ میں نے قریب سے دیکھے تھے، ان کے مسئلے دھیان سے سنے تھے، ان کی پریشانیوں کا حال جانا تھا، مگر زندگی کا کاروبار جاری تھا۔ کہیں شادیانے بج رہے تھے۔ میں سمجھا کسی جوان کا بیاہ ہے۔ وہ 2 کم سن لڑکوں کی ختنہ کی رسم تھی اور سارا علاقہ محو رقص تھا۔ سکھل سے اس عظیم دریا کے کنارے کنارے میں لاڑکانہ اور موہنجو دڑو گیا تھا۔ میں نے زندہ شہر دیکھے اور مردہ بستیاں دیکھیں، کہیں ولولہ دیکھا اور کہیں سناٹا سنا۔ دریا ان سب سے بے نیاز بڑھتا بڑھتا حضرت شہباز قلندر کی قدم بوسی کے لیے سہون جا پہنچا تھا۔ اور سہون شریف کی اونچی گلیوں سے گزر کر میں حیدرآباد کی ریشم گلی میں جا پہنچا۔ کیسا محبتوں کا شہر تھا، کیسی نفرتوں نے اس میں گھر کر لیا۔ ایک کشیدگی تھی، ایک کھینچا تانی تھی، خوف تھا، اندیشے تھے، اور مزاج میں اور احساسات میں ایک عجیب گرما گرمی آ گئی تھی۔ مگر پھر وہی بات کہ زندگی کا کاروبار کبھی بند نہیں ہوا۔ حیدرآباد کے بازاروں میں رونق تھی، چہل پہل تھی، سارے بازار گاہکوں اور خریداروں سے بھرے ہوئے تھے۔ عورتیں اپنی کلائیوں کو چوڑیوں سے سجا رہی تھیں اور ہتھیلیوں کو مہندی سے رنگ رہی تھیں۔ شادی کی مہندی نہیں، ملاقات کی مہندی نہیں، محبت کی مہندی نہیں، دلہن کی مہندی، عید کی مہندی، عید کی مہندی، عید کی مہندی، دوستا عید کی مہندی، بقرعید کی مہندی۔ اور پھر میں سجاول اور ٹھٹا سے ہوتا ہوا یہاں اس علاقے میں آ گیا ہوں جو دریائے سندھ کا دہانہ ہے۔ یہاں امن ہے، سکون ہے، محبت ہے اور رواداری ہے۔ ابھی ذرا دیر پہلے ایک گاؤں میں سندھی موسیقار کتنے پیار سے گا رہے تھے۔ اور اب اپنے سفر کے خاتمے پر تھک گیا ہوں۔ سفر کرتے کرتے نہیں، یہ سوچتے سوچتے کہ اگلا سفر کن سرزمینوں میں کروں، اب کے کن علاقوں کو دیکھوں، کن لوگوں سے ملوں اور ان کے دکھ سنوں اور انہیں سکھ دینے کی کوشش کروں۔ دور دور تک پھیلے ہوئے دریا، میدان، ریگستان، پہاڑ اور سمندر سب مجھے بلا رہے ہیں، مگر مجھے دریاؤں، میدانوں، ریگستانوں، پہاڑوں اور ساحلوں سے نہیں، ان میں بسنے والوں سے دلچسپی ہے۔ خدا نے چاہا تو پھر اپنا تھیلا کاندھے پر ڈالوں گا اور پھر کسی طرف نکل کھڑا ہوں گا، مگر اب وقت آ گیا ہے خاموشی اختیار کرنے کا۔ سندھ کے ان نشیبوں میں چھوٹے سے اس گاؤں مور چھڑائی کی چھوٹی سی مسجد سے مغرب کی اذان کی صدا بلند ہو رہی ہے۔ رضا علی عابدی کو اب اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔